صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اس رب کائنات کے لیے ہے جو میری اور آپ کی روزی روٹی کا مالک، داتا و دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈوبیوں کو اتارنے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیغمبر زماں، آقا دو جہاں، ہادی رہبر، ہادی کل، ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ وہ لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو چمن سجا کر چلے گئے، ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میری معززات ماں و بہنوں، آج کا دن بڑا تاریخ ساز دن ہے۔ اس دن کو پانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جانیں، بہت کچھ قربان کر دیا۔ وہ ایک سوچ لے کے کھڑے ہوئے تھے، ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی سوچیں اور ان کے نظریے بڑے مضبوط تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی لاپرواہ کرتے ہوئے اپنے اموال، اپنی اولادوں کو اس نظریے اور سوچ کے اوپر قربان کرتے ہوئے ایک ایسی سرزمین کا انتخاب کیا کہ جن کی سوچ تھی کہ جس پر جا کے ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کریں گے، ایک ایسی سرزمین آباد کریں گے جس کے اوپر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا، ایک ایسی زمین کے اوپر جا کے سجدہ کریں گے جس سجدے میں للہیت ہوگی، ایک ایسی زمین کے اوپر ہم شب و روز گزاریں گے جس زمین کے اوپر نظریں اور نیازیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی۔ یقیناً ان کا نظریہ، دو قومی نظریہ بہت مضبوط تھا، اور اپنے عزم کے اندر، اپنے ارادوں میں وہ بہت پختہ تھے۔ ہمارے آباء و اجداد یقیناً انہوں نے قربانیاں دے کر ایک ایسی زمین ہمیں عطا کر دی کہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ایک آیت سورہ انفال کی 26 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تاکہ تم عقل و شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس ذکر سے دو معنی نکل سکتے ہیں، ایک تو ہمارے حالات ہیں اور دوسرا نصیحت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو میں نے آیت سورہ انفال میں سے تلاوت کی ہے، وہ آیت بہت جامع آیت ہے۔ اس کی انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کہ اس آیت کے اندر پاکستان کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر میرا اور آپ کا ذکر ہے،
تو شاید اس بات کی سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک بہت عظیم حدیث ہے جس کے راوی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عظمت قرآن کے اوپر ایک بہت مفصل خطبہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، بڑی طویل حدیث ہے۔ میں اس حدیث کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے ساتھ میرا آج کا موضوع آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا زبردست سوال کیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج اگر ہم ہوتے تو ہمارے جو سوال ہوتے ہیں وہی کرتے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ کیسا فتنہ ہوگا، کیوں آئے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے حبیب آپ کی بات حق اور سچ ہے، وہ فتنہ ضرور برپا ہوگا۔ آپ نے کہہ دیا تو یقیناً وہ فتنہ آنے والا ہے، قریب ہے، لیکن ہمیں بتائیے مل مخرج منہا، ہم اس فتنے سے نکلیں گے کیسے، ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں، اس کے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس فتنے میں الجھنے سے کون سا وہ عمل ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں تو ہم نجات پا جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، اے میرے ساتھی اللہ کی کتاب ہی واحد وہ حل ہے جو تمہیں اس فتنے سے نجات دلا سکتی ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کتاب کو قرآن کو سمجھنا میرے اور آپ کی بات ہی نہیں۔ اگر قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیں مولویوں کی روٹی روزی بند ہوتی ہے۔ اور نہیں قرآن مجید آپ نہیں پڑھتے تھے، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کو اللہ نے نازل کر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ دلیل نازل کی ہے کہ لوگوں قرآن تو اللہ نے بڑا آسان بنا کے نازل کیا ہے۔ دنیا کے تمام تر معاملات تمہیں سمجھ آ جاتے ہیں، سارے پروگرام سمجھتے ہو، کسی معاملے میں گھاٹے کے قریب نہیں جاتے، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اے میرے ساتھی اس فتنے سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر فیہ ذکر ما بعدکم، یہ وہ بات ہے جو آج میرا موضوع ہے۔ اے میرے صحابی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم سے بعد میں آئیں گے ان کا ذکر ہے، اور وَخَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی خبریں بھی اللہ نے اس قرآن کے اندر بیان کی ہیں کہ وہ کون سے لوگ تھے، کیا کیا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا انعام اکرام رکھے، اور جنہوں نے اپنی منمانی کی، شرک و بدعات کی دلدل میں پھنس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، کل قیامت والے دن بھی رسوا ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، پہلا کیا ہے؟ وَذِكْرُ مَا بَعْدَكُمْ، جو تمہارے بعد میں لوگ آئیں گے، قیامت تک آنے والے لوگوں کا ذکر ہے، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ان کی خبریں ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اے میرے ساتھی اس کتاب کے اندر تمہارے مابین
کبھی کوئی اختلافات ہو جائیں، کبھی کوئی معاملات بن جائیں، تو واحد یہ حل ہے یہ کتاب کہ جس کی رہنمائی لے کر تم اپنے معاملات کو درست کر سکتے. اور اس کا آخری جملہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا شاندار جملہ ہے، بہت بڑی بشارت ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عامل به اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من قال به صدق، اس کے مطابق بات کی، قرآن کے مطابق بات کی، اس کی بات کو جھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کی بات حق سچ ہے. اللہ کی قسم، ایک طرف بہت بڑا مفتی کھڑا ہو اور وہ قصے گھڑ گھڑ کے سنائے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہو، وہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ مفتی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. اس طالب علم کی بات کو سینے پر لگانا، سینے سے لگانا ہماری مجبوری ہے. من قال به صدق، جس بندے نے اس قرآن کے مطابق بات کی، اس کی بات حق اور سچ ہے. اور ومن حکم به عدل، اور جس بندے نے، جس شخص نے اس قرآن کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے، اس نے انصاف کر دیا، اس نے انصاف کرنے کا حق ادا کر دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ عَامِلَ بِهِ أُجِرَ، جس بندے نے اپنی پوری زندگی اس قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ساری زندگی نیکیوں اور اجروں سے بھر گئی. اور جو بشارت والی بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یاد رکھو، جو لوگ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، کتاب کی طرف رہنمائی دیں، سنت رسول کی طرف کھینچ کے لائیں، وَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کے لیے ہدایت ہو گئی کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. آج جائیں قرآن کی بات کریں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں، کہیں گے یہ تو نئی باتیں ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے نہیں دیکھا، ہم نے جو دیکھا وہ کریں گے. او بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، آپ کے سامنے ہے، آیات کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ٹس سے مس نہیں ہوتے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جو بندہ قرآن کی طرف بلانے والا ہوگا وَہُدِیَ، اس کی تو ہدایت ہو چکی، وہ یقیناً سیدھے راستے پر ہے. تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اور یقیناً یہ وہ ہدایت ہے جس بندے نے اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نجات جو ہے وہ لکھ دی ہے. سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 129 ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا، اے موسیٰ ہم کیا بتائیں، آپ سے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، پریشانیوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. اور پریشانیاں کیا تھی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا کہ کتنا بڑا عذاب تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. فرعون نے خواب دیکھا تھا نا کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت پلٹی جائے گی، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا کوئی بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ تو طاقتور ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ نوازنا تھا۔ اب بنی اسرائیل پریشان ہیں کہ اے موسیٰ کیا کریں، اب بھی ہم در بدر پھر رہے ہیں، پہلے بھی ہمارے گھر ہم سے چھین لیے گئے تھے، بات اور وجہ یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے اس کا قول نقل کیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بڑا طاقتور تمہارا دشمن ہے اس کو ہلاک کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اور اگر تم اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے رہے، مضبوط رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافتیں عطا کرے گا۔ جس زمین کے اوپر تم بھٹکتے پھر رہے ہو، تم سے گھر چھین لیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سرزمین کو تمہیں اس کی خلافتیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے خلافتیں عطا کی۔ میرے محترم بھائیوں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ پوائنٹ جو دیکھنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دینے کے بعد، تمہارے دشمن کو غرق کرنے کے بعد، ہلاک کرنے کے بعد، پھر تمہیں دیکھے گا کہ کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات میرے محترم بھائیوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، آزادی ہمیں تو گود میں ملی ہے، ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہ آزادی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آزادی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، جہاں سے قوم کو ایک شاندار تربیت ملنی تھی، ایک بہترین قوم تیار ہونی تھی، آج 14 اگست ہے۔ یہ تو قدرت کی طرف سے، یہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، وگرنہ 14 اگست والے دن کیا ہوتا ہے اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں؟ جناب اسٹیج سجائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، کس بات پر کہ ہم آزاد ہوئے ہیں۔ کس سے؟ انڈیا سے۔ اور بچی جس گانے کے اوپر ڈانس کر رہی ہے وہ انڈیا کا چل رہا ہے۔ یہ ہم آزاد ہیں، یہ ہماری آزادی ہے۔ اور وہ پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اس طرح کا کنجر خانہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، یہ تو ہم سے بڑے ہیں، وہ یہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، پھر کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دینے کی، اتنا خون بہانے کی، اتنی عزتیں لٹوانے کی؟ ان سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی۔ اتنی لمبی ہجرت اور اتنی بڑی ہجرت تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جنہوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں، اللہ کی قسم ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بھنگڑے ڈالیں گے، ہم ڈانس کریں گے، ہم اللہ کی بغاوت کو دعوت دیں گے۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک ایسی آزاد فضا ہو جس کے اندر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، تخافون، اور خوف زدہ تھے، ان یتخطفکم الناس، اس بات پر خوف زدہ تھے کہ کہیں لوگ ہماری عزتوں کو نہ لوٹ لیں، ہمارے مال کو نہ لوٹ لیں، ہماری جانوں کو ضائع نہ کر دیں۔ ہر وقت آپ کو اپنے مال کی فکر رہتی تھی، تمہاری عزتوں کی فکر رہتی تھی، اپنی جانوں کی فکر رہتی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فآواکم، پھر میں نے تمہیں جگہ عطا کی، ایک سرزمین عطا کی، وأیدکم بنصرہ، پھر میں نے تمہیں مضبوطی عطا کی، تمہیں ٹیکنالوجی دے دی، تمہارے پاس وسائل آ گئے، بہترین فوج کے مالک بن گئے۔ دنیا کے تمام مسلم ممالک اس نعمت سے محروم ہیں جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کر دی، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ نے پاکیزہ رزق عطا کر دیے، شاندار موسم عطا کر دیے،
اللہ کی قسم ایک بھائی بتا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ جو آم ہے نا جن کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، امریکہ چلے جائیں اور ایک دو اور ممالک بتا رہا تھا، اگر آپ وہاں چلے جائیں آپ کے آم کو نہ جانے کتنے پردوں میں لپیٹ کے بڑا اونچا کر کے رکھا ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ کی پہنچ سے بھی دور ہوتے ہیں اور ان کے وسائل کی پہنچ سے بھی دور ہوتے ہیں۔ بس دیکھ لو بیٹا یہ پاکستانی آم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، لیکن میرے محترم بھائیوں ہم نے وہ نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ سرزمین بھی عطا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہجرت کی کہ ہم توحید کا اعلان کریں گے، ہم نے ہجرت کی کہ ہم کھلی فضا میں اللہ کی عبادت کریں گے، ہم نے ہجرت کی کہ ہم جہاد کا علم اٹھائیں گے، لیکن اللہ کی قسم ہم اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ ہم نے اس آزادی کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا، اللہ نے بہترین ٹیکنالوجی عطا کی، لیکن ہم تو بھول گئے۔ آج جائیں پاکستان کے اندر، کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انڈیا میں نہیں ہو رہا؟ آپ ایک شادی کو لے لیں، آج جو ہمارے اندر رسم اور رواجیں ہیں خوشی اور غمیوں کے اوپر بھی، کیا یہ ہندوستان میں نہیں ہوتے؟ یہ رسم ہنا کیا ہے؟ یہ شادیوں کے اوپر ہلڑ بازی اور ڈھول بازی یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور جناب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے پتہ نہیں کب تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رسمیں، اللہ کی قسم رسموں کو چھوڑو، سنت کو اپناؤ۔ اور رسم جو ہے اس کا اسلام میں کوئی جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا شاندار شعر لکھا ہے اور بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، نبیوں کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس پہ سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ اللہ کی قسم آج جو ہو رہا ہے ہمارے دین کے اندر، جو طور طریقے ہمارے ہیں، کیا ہماری آزادی اس کا ہمیں حق دیتی ہے؟ اس کی اجازت دیتی ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اور ہم نے آزادی کے مقصد کو بلا دیا اور آزادی کا کچھ اور مقصد سمجھ لیا۔ بڑی شاندار آزادی کی محفل ہے، گھر کے اوپر پاکستان کا پرچم چل رہا ہے، لگا ہوا ہے، اور کمرے میں انڈیا کی فلم چل رہی ہے، یہ ہم آزاد ہیں۔ پوری گاڑی کو پاکستان کے پرچم کی شکل میں تبدیل کر دیا، گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے چل رہے، یہ ہم آزاد ہیں، ہم انڈیا سے آزاد ہوئے۔ اور اللہ کی قسم ہمارے اوپر قرض ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو جگہ تم سے انہوں نے چھینی ہے، جو قبضہ کیے مقبوضہ علاقے، ان کو آزاد کرواؤ۔ آج ہمارا پاکستان، لوگوں کو میں نے باتیں کرتے سنا ہے، کہتے جناب نقشہ پیش کر دیا، نقشے سے کیا ہوگا؟ نقشہ پیش کیا، نقشے سے کیا ہوگا؟ قوموں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ چار چیزیں ہوتی ہیں: نظریہ، پرچم، ترانہ اور نقشہ۔ اس کے اوپر قومیں
میرے محترم بھائیوں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اسلامی ملک ہو اور اسلام کی دہلیز کو مضبوط کرنا ہو، اسلام کی لکیر کو، اسلام کے بارڈر کو مضبوط کرنا ہو، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک وہ آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں آنکھ سے نکل آیا، اور دوسرا وہ قطرہ جو بارڈر کے اوپر اسلام کا، اسلامی ملک کا دفاع کرتے ہوئے کوئی تیر لگا، فائر لگا، کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگی، وہاں وہ نکلنے والا خون کا ایک قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج اللہ کی توفیق کے ساتھ پاکستان وہ ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی قسم جاؤ پوری مسلم امہ کو کنگال کے دیکھو، پورے مسلم ممالک کی سیر کر کے دیکھو، جہاد کا نام لینے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ حکمت عملیاں ہیں، اور جس نے جہاد کی الف سے بے نہیں پڑھی آج وہ باتیں کرتے کہ جہاد کہاں ہے، لیکن جنہوں نے جہاد کیا، جو میدانوں میں کھڑے ہیں اور آج اپنا خون، اپنی جان، اپنا مال پیش کر رہے، وہ بے فکر پھر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشیب و فراد آتے رہتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بدلنے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، کسی جگہ پر صلح حدیبیہ ہے اور کسی جگہ پر فتح مکہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہ سرزمین ہے جس سے انشاءاللہ اسلامی لشکر نکلیں گے، یہ وہ ملک ہے جس سے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امتی احرغهم اللہ من النار وعصابت تغزو الہند وعصابت تکون معی عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کے اوپر جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو غزوہ ہند کے لیے لشکر کشی کرے گا، ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، جو بتوں کی سرزمین کو کچلے گا اور اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑے گا، اور دوسرا وہ لشکر ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں دجال کے خلاف لڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کشمیر اور یہ کشمیر کا جہاد یہ تو ایک گیٹ وے ہے، انشاءاللہ اسی سے پوری دنیا کے اندر جہاد کو فروغ ملے گا۔ آپ دیکھیں جو لوگ کشمیر کے اندر کھڑے ہیں، جو لوگ جہاد کشمیر کے لیے کھڑے ہیں، ان سے دنیا کا کفر پریشان کیوں ہے؟ اسرائیل پریشان کیوں ہے؟ امریکہ پریشان کیوں ہے؟ اسرائیل انڈیا اور کشمیر کے اندر میرے محترم بھائیوں اپنے لاؤ لشکر لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کو پتہ ہے اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے پھر مسلمانوں کو تقویت ملے گی، جہادی لشکر پروان چڑھیں گے، پھر وہ حکم جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے، تو مسلمان اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی فکر ہے، یہی ڈر ہے۔ آج جناب کہتے ہیں حافظ سعید کی تقریر پر بھی پابندی لگا دو، ان کے خدمت کے کام پر بھی پابندی لگا دو، خود تو نہ جانے کتنی ویکسینیشن کرتے ہیں، کتنی ویکسین نکالتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے اور انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے صف اول کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدمت کا کام بھی کرتا ہے تو ان کو نہ کرنے دو، ان کی نمازوں پر پابندی لگاؤ، ان کے اعلانات پر پابندی لگاؤ، ان کے خطبات پر پابندی لگاؤ، ان کی خدمت پر پابندی لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں جہاد ہے، اس سے خوف زدہ ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اس آزادی کے مقصد کو سمجھو۔ آزادی ہمیں ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ملی، آزادی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ایک مقصد دیتی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جتنی حدیث ہیں ان کا مصداق بننا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہر گھر سے مجاہد تیار کرنے ہیں اور جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت